آداب دوستو، میں ہوں امن واجد، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے سیاسی رہنماؤں کی۔ دوستو، ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسائل کو ایک جا کرتے ہوئے آپ تک پہنچایا جائے اور ان کے حل کی تلاش میں سرگرداں رہا جائے۔ تاہم سیاسی قائدین پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عوامی جہدکار، صحافی، ایمبا کے قومی صدر اور سب کے ہر دل عزیز جناب شمشاد خاکی صاحب۔ خالی صاحب وعلیکم السلام۔ خالی صاحب، آپ نے وہ شعر سنا ہوگا، یہ دوستی، یہ مراسم، یہ محبت، یہ خلوص، کبھی کبھی مجھے سب کچھ عجیب دکھتا ہے۔ عجیب دکھتا ہے۔ تو خالی صاحب، آج ریاست تلنگانہ کا سیاسی میدان اتھل پتھل ہو کر اتھل پتھل ہے اور گرما گرم ہے۔ آپ دیکھیے، ہمیشہ یہاں کی سیاست پر تبصرے ہوئے ہیں، لوگوں نے کئی عوامی نمائندوں کو مسترد کیا ہے تو کئی نئے چہروں کو موقع بھی دیا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے تلنگانہ کی سیاست پر۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے کیبنٹ میں ایک منسٹر ہے جو ہوم منسٹر کہلاتا ہے، جن کا نام ہے محمود علی۔ تو خالی صاحب، آج ان کے متنازعہ ریمارکس آ رہے ہیں، منظر عام پر آ رہے ہیں، تو یہ دیوانے کی بڑھ کہیں یا پھر بے وقوفی کہیں، آپ اس پر روشنی ڈالیے کہ انہوں نے قبل عظیم کیا بیان دیا تھا۔ کل کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ قبل عظیم جب انہوں نے بہت انتہائی شرمناک اور ڈوب مرنے کے متعارف ہے جس طریقے سے انہوں نے بات کہی۔ ایک بات واجد صاحب، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہوم منسٹر، وزیر داخلہ، ایک ریاست کا وزیر داخلہ، اس کی کیا قابلیت ہونی چاہیے، کس انداز میں بات کرنا چاہیے، کیسے جو ہے عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلے مسٹر محمود علی کو سوچنا چاہیے۔ مجھے بڑا افسوس ہے، کچھ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، ناساز ہونے کی وجہ سے میں نہیں آیا۔ جس دن ان کا جو بیان تھا، اتنی تکلیف ہوئی واجد صاحب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود جہاں جہاں ہم چلے، اس دھول کے برابر بھی KCR نہیں ہے، نہ محمود علی ہے۔ دھول کے برابر ہزاروں سال کی، تو جب جہاں وہ چلے تھے۔ ارے مسٹر محمود علی صاحب، آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آخر آپ اتنا نیچے اپنے آپ کو سطح پہ کیوں گرا دیا آپ نے۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ابھی آپ کے 2-3 انٹرویو سنا، اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ جمہوریت میں ہر کسی کو بات کرنے کا حق ہے۔ تو آپ ہی کی بات کے اوپر ایک عوامی جہدکار ہونے کے ناطے، جمہوریت میں حق ہے اپنی آواز اٹھانے کا، تو کیا آپ بے وقوفی میں کچھ بھی کہتے رہے؟ نہیں، وہی بات آپ پہ آ رہا تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہر کسی کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے، تو میں اس حق کے ساتھ مسٹر محمود علی صاحب جو ہوم منسٹر ہیں، علی جناب محمود صاحب جو ہوم منسٹر ہیں، ایک ہمیشہ سے ایک کبھی نہ کبھی جو بڑے متنازع جو واقعات میں آپ ملوث ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ان کو جو ہے نیک توفیق دے اور ان کو نیک راستے پہ لائے۔ اور ایک خاص بات کہنا چاہوں گا، آپ کتنا بڑا بھی حکمران ہو، چاہے KCR ہو یا پھر اور کوئی دوسرا چیف منسٹر، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بھئی اگر آپ سے ان کا مراسم ہے مسٹر محمود علی صاحب، آپ ان کو جو ہے ہمارے یہ ہماری یہ دو دوستی، یہ مراسم، مجھے بات سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے CM کیا مطلب؟ ہمیشہ آپ یہ ہمارے CM، اس کے بعد ہمارے CM مسیح، ہمارے CM نے یہ، تو میں مسٹر محمود علی کو کہوں گا کہ کیا ہم نے انہیں چنا ہے تو کام کرنا ان کا فرض ہے۔ آپ ان کی تائید کرنے کی مجھے چندہ ضرورت اس واسطے نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے بہت سے کام کیے، مسلمانوں کے لیے فلاں کیا، مسلمانوں کو جو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کس کی؟ محمود علی صاحب کی نہیں، یہ ذمہ داری مسٹر چندر شیکھر راؤ کی ہے کہ جو وعدے آپ نے کیے تھے، جو حلف قسم کھا کے آپ نے جو چیف منسٹر کا جو عہدہ حاصل کیا تھا، اس عہدے کی لاج رکھنے کے لیے مسٹر چندر شیکھر راؤ کو جو وعدے کیے تھے، ان وعدوں کو پورا کرنا یہ چندر شیکھر راؤ کی ذمہ داری تھی۔
اور آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی انٹرویو دیکھ رہا تھا، چند لوگوں کو بلایا آپ ہی اب، اور ایک خاص بات یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی، انٹرویو تھا تو صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دے سکتے تھے، آپ ہی بولتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک عجیب قسم کی بات کہی، 9 اور 4 مہینے کا عرصہ گزرا ہے، اور آگے جب ہم الیکٹ ہوں گے تو اس کے بعد ہم خدمت. تو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ ایک ہوم منسٹر، ایک وزیر داخلہ، ایک اعلیٰ عہدے پہ رہتے ہوئے اس طریقے کی بچکانہ باتیں آپ اگر کرتے ہیں تو پھر ہم جیسے لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ دیکھیے واجد صاحب، ایک عجیب قسم کی بات ہے، حضرت عمر فاروق، شاید آپ اسلامی تاریخ سے واقف ہیں یا نہیں واقف ہیں، بڑی افسوس اور بڑے جو دکھ و رنج کے ساتھ کہنا چاہوں گا، تخابل، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایسے احمقانہ جو ہے بات کہنے کی آپ نے کس رو میں بہ گئے؟ آخر آپ کو کے سی آر سے اگر آپ کو انست ہے تو آپ کے سی آر کو آپ جو اس کے ساتھ کرنا کیجئے، مگر ایک اسلامی اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا بادشاہ، ہزاروں مربع میٹر پہ آپ کی حکومت تھی، اور ان کا انصاف، ان کا عدل، کوئی آدمی ان کے جو ہے زمانے میں برابری نہیں کرتا، کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا جناب. بالکل خالد صاحب، اب یہاں پر بات آتی ہے، جب آپ نے ذکر چھیڑ ہی دیا ہے تو یہاں ایک اور سوال نہیں، اور ایک چیز کہنا چاہوں گا، مسٹر محمود علی صاحب ذرا سوچئے، حضرت عثمان غنی کے بعد اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو کتنی احمقانہ اور ایک عجیب قسم کی بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی پیدا ہوا ہے 1954 میں تو وہ ہمارے کے سی آر صاحب ہیں. مسٹر محمود علی صاحب، اسلامی تاریخ پڑھیے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایسی شخصیتیں گزرے ہیں جو ایک معمولی سے جو سیاستدان کو لا کے آپ جو کس طریقے سے وہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے جو ہے با کردار، با اخلاق، عوام کے جو ہے ساتھ انصاف کرنے والے خلیفاؤں کے ساتھ لا کے آپ ملائے. یہ اللہ آپ کو جو ہے نیک توفیق دے، اور اس طریقے اتنی بھی آپ اپنے آپ کو مت گرا لیجیے، اتنی بھی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کرسی 5 سال کی ہے. مسٹر محمود علی صاحب، اپنی آخرت کی فکر کیجیے، آپ کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے جواب دینا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت واجب کر دی ہے، ایسے لوگوں سے تقابل کرنا نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑھ کے گری ہوئی حرکت اور کوئی ہو نہیں سکتی واجد صاحب. کیونکہ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے، ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے یہ بات کہنا میرا حق ہے، اس میں کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات جس طریقے سے آپ 9 سال 4 مہینے ہوئے ابھی، اور آگے ابھی 9 سال 4 مہینے کیا کہ 90 سال 4 مہینے آپ کو چاہیے عوام کی خدمت کے وعدے پورے کرنے کے لیے. جب یہ بات آئی ہے، جب یہ خبر جو انہوں نے اپنے منہ سے الفاظ ادا کیے تھے، یہ عام ہوئے، لوگوں نے اسے دیکھ کر ان پر پھٹکار لگانا شروع کر دیا، تو وہ فوری پھر اپنا سا منہ لیے میڈیا کے سامنے آ گئے. اور ترہ امتیاز یہ دیکھیے آپ، انہوں نے معافی تو مانگی ہے، لیکن اس طرح معافی مانگی ہے کہ ان کے چہرے سے شرمندگی ظاہر نہیں ہو رہی تھی. جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے، اس کو نکال دیا ہے. یعنی کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی حکومت کے سی آر کر رہا ہے جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. تو یہ بات بھی گرا ہے، سماعتوں پر گرا گزر، بالکل نہیں صاحب، گرا گزریں گے نا. ایسا بھی آپ بولنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ یہ بول سکتے تھے کہ کے سی آر اچھا حکمران ہے، اچھی حکمرانی کر رہا ہے، یہ بہت کافی تھا. تو انہوں نے پھر معافی کیوں مانگی؟ ہاں، یہ تو سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا واجد صاحب کہ ان کو تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، اسلام سے واقفیت نہیں ہے. ایک عجیب قسم کا بیان دے دیا. گیٹ وے انڈیا کے اوپر جو ہے ہمارے مسلم شہیدوں کا نام لکھا ہوا ہے. تو آپ کیا مسٹر محمود علی صاحب یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ گیٹ وے آف انڈیا بامبے میں، انڈیا گیٹ دلی میں، اگر کہیں نام اگر لکھے ہوئے ہیں تو انڈیا گیٹ پہ ہیں. آپ نے یہ کہا کہ ہمارے مسلمانوں، اب آپ یہ سب بات ہو رہی تھی حضرت عمر فاروق اور مسٹر کے سی آر کے نعوذ باللہ من ذالک تخالف. تو خیر ان کے جو ہے 100 جنم کرنے کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تقابل تو دور کی بات ہے، ان کی دھول، ان کی پیر کی جوتوں کی دھول ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی اگر وہ دھول بھی آئیں گی تو مسٹر کے سی آر ہو یا مسٹر محمود علی ہو اس کی برابری نہیں کر سکتے. اور یہ بات کہنے کے بعد کم از کم آپ اپنی خاموشی تو اختیار کر لے سکتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی دو کوئی جو ہے کیا کون زر خرید تھے بازو بڑھ گئے، یہ ہمارے جو ہے وہ کون تھے، وہ کون سے علماء تھے، کون سے کہتے، ان کے منہ سے ایک بات نہیں نکل رہی، یہی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ بات جو تھی اس کی تصحیح کرنے کے لیے وہ علماء کرام آپ کے بازو بڑھے تھے، ان کے بس سے کرنا لگایا تھا کہ آپ نے صحیح کہا یا غلط کہا. پھر آپ ہر بات مسلمان سے زیادہ طرح سے کرے. میں مسٹر محمود علی سے پوچھنا چاہوں گا اردو کا کیا حال ہوا، 12% کا کیا حال ہوا، اور ایسے جو ہے ہزاروں جو وعدے مسٹر کے سی آر نے کیے مسلمانوں کے ساتھ، اس میں سے ایکسیپٹ شادی مبارک کچھ اچھے کام کیے ہوں گے ہم سے اس کو یہ بات آیا ہے روز اول سے کہ کے سی آر نے کچھ کام اچھے کیے ہیں، نہیں کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں، کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر خاص طور سے مسلمانوں اور مائنورٹیز کے بارے میں جو بڑی بڑی باتیں مسٹر محمود علی کر رہے ہیں کہ ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ مسلمانوں کی کتنی فلاح و بہبود کے کام کیے، کتنے جو ہے مسلمانوں کے جو ہے ان کو فائدے پہنچاتے ہوئے کتنے نوجوانوں کو ساتھ کے. صرف ٹمریز ارے ٹمریز کو کرے ہوں گے آپ، بہت اچھا کام کرے، اس کی ہم تائید کرتے ہیں، مگر کیا مسلمانوں کو نچلی سطح سے اٹھا کے، غربت کی سطح سے اٹھا کے اوپر انہوں نے لایا؟ جو وعدے انہوں نے 2014 سے آج تک کیے اس میں سے کتنے وعدے پورے کیے؟ میں مسٹر محمود علی سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ آپ نکالیے جتنے وعدے مسٹر چندر شیکھر راؤ نے کی ہیں، کتنے وعدے کیے ہیں، اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری کروائیے. آپ کے ہمارے چیف منسٹر جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں، ایک وائٹ پیپر جاری کرائیے کہ کتنا مسلمانوں کا آپ نے فائدہ کیا، کتنے مسلمانوں کی جو فلاح و بہبود کے لیے آپ نے کام کیا، کتنے مسلمانوں کی اسکیمات جو پہ اناؤنسمنٹ ہوا تھا کتنے پہ عمل آوری ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ 0.1% پہ بھی کچھ عمل آوری نہیں ہوئی. چلیے ٹھیک ہے خالد صاحب، ایک کام کی بات ہے کہ کے سی آر نے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کے سی آر نے کچھ اچھے کام کیے ہیں، ٹھیک ہے. نہیں خالد صاحب، میں اس طرف جا رہا ہوں جہاں بار بار میرا ذہن اس طرف کیوں آ رہا ہے، اس کا جواب آپ خوبصورت انداز میں دے سکتے ہیں. میں سوچ رہا ہوں اگر کسی انسان کو کوئی عہدہ تحفے میں دیا جاتا ہے تو کیا وہ انسان اس قدر گر جاتا ہے کہ لوگ اسے چمچا گیری کرنا کہہ دیں؟ بالکل صاحب، یہ تو ایک سب سے اہم بات آپ نے کہی. اب یہاں آپ کو جو ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا مسٹر محمود علی، آپ اپنی ضمیر کو جھانک کے دیکھیے کہ آپ نے جتنے بھی جو باتیں ہیں آج کل کے جو جتنے بھی پریس کانفرنس آپ نے کی ہے، کم از کم اپنے ضمیر کو تو مرنے مت دیجیے. ضمیر کو مرنے مت دیجیے، ضمیر کو زندہ صاحب، ضمیر کو مرنے نہیں دینا چاہیے. یقیناً آپ سے جاتی ہیں وزارتوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، خدمت خلق سب سے اہم چیز ہے جناب علی. اگر واقع کے سی آر نے مسلمانوں سے جو وعدے کیے تھے اگر وہ پورے کرتے تو ہم محمود علی صاحب کو جو ہے آج ہم اپنے سر پہ اٹھا کے پھرتے تھے. آپ کا اخبار چلتا ہے، آپ کا ٹی وی چینل چلتا ہے، آپ دیکھیے اگر کوئی آپ کا چینل دیکھے گا تو کیوں دیکھے گا، اس میں صرف کے سی آر کی بات ہے اور پیپر میں بھی کے سی آر ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کے سی آر کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے. ایسے دکھائی تو یہی دے رہا ہے. نہیں بھائی، ہمارے کے سی آر مسلمانوں کے ساتھ انصاف کرے تو میں مسٹر محمود علی صاحب سے یہ تو مسلمانوں کے ساتھ کرے تو کیا کرے، اور اگر کرے بھی ہوں گے کے سی آر صاحب نے تو ایز اے چیف منسٹر انہوں نے جو ان کی تو فرض اولین ہے کہ ان تمام وعدوں کو پورا کرنا اور خدمت کرنا، نہ صرف مسلمانوں کی، تمام تلنگانہ کے عوام کی خدمت کرنے کا ذمہ داری مسٹر کے سی آر پہ ہے، نہ کہ مسٹر محمود علی کے اوپر. مجھے یہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے آپ جو ہے کے سی آر کی ترجمانی آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے سی آر کی ترجمانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے کے سی آر صاحب ایسا، آپ کا کے سی آر کیا مطلب؟ ہمارے کے سی آر نہیں ہے، ہمارے چیف منسٹر نہیں ہے. ارے ذرا تو آپ ہمیشہ جو ہے ہمیشہ ایک ہی بات کے پیچھے. تو میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، جب الیکشن کا موسم آتا ہے تو بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں، بڑے بڑے باتیں ہوتی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 12% کا کیا ہوا، تعلیم کا کیا ہوا، مسلمانوں کو جو ہے روزگار دینے کا معاملہ کیا ہوا، ایز پر پاپولیشن آپ نے جو سدھیر کمیشن بٹھایا، اس کے بعد جو سدھیر کمیشن کی رپورٹ کیا آپ کے پاس آئی،
कितने वादे सुधीर कमिश्नर ने अपने सिफारिशात पेश की। मैं मिस्टर महमूद अली से पूछना चाहूँगा कि सुधीर कमिश्नर जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी मुसलमानों की जो है मुसलमानों के हालत सुधार पे, क्या मिस्टर महमूद अली साहब वो 3 जिल्द में है बुक, वो तेलुगु इंग्लिश हिंदी मेरे पास है, वो बताऊँगा लाके, क्या उन सिफारिशात पे मिस्टर केसीआर ने कभी तवज्जो दी? क्या उनको पूरा करने की कोशिश की? क्या कभी अब आप हमेशा मुसलमानों की जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 12% नहीं करे चलिए शायद कुछ होगा, मगर 12% के जो है परसेंटेज के हिसाब से मिनिस्ट्री में जगह दी जा सकती थी, चेयरमैन्स को जगह दी जा सकती थी। एक जो है वाइस चांसलर आज मुसलमान नहीं है, पब्लिक सर्विस कमीशन में एक नुमाइंदा हमेशा मुस्लिम नुमाइंदा रहता था, वो मुस्लिम नुमाइंदों को ख़त्म कर दिया गया। क्या मिस्टर महमूद अली इस बात का जवाब देंगे कि क्या कितने सेकुलर सीएम है और कितने सेकुलर मिस्टर महमूद अली है? क्यों मिंबर क्यों नहीं दिया? अच्छा खालिद साहब, एक सवाल ये भी उठ रहा है, 9 साल से केसीआर ने उर्दू के लिए कुछ नहीं किया। आप देखिए उर्दू अकेडमी जो एक इदारा है जो नामपल्ली हज हाउस में काम करता है, तो इस इदारे में वो गैर उर्दूदान को लाकर बिठा दिया गया है। कई प्रोफेसर्स नौकरी की तलाश में फिर रहे हैं, उर्दू जानते हैं, पीएचडी कर चुके हैं, ऐसे अफराद को वहाँ क्यों नहीं बिठाया गया? जबकि अगर कोई आदमी पार्टी के लिए काम करता है, ठीक है काम करता है, अगर उसे भी ला रहे हैं आप, तो पढ़े लिखे आदमी को लाओ, उर्दू जानने वाले को लाओ। उर्दू से नाबलद इंसान को आपने वहाँ क्यों बिठाया है? अब देखिए आप कहीं भी सरकारी दफ्तर में उर्दू का चलन नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। आपका अपना चैनल है, उसमें उर्दू न्यूज़ है, उसमें जो काम करता है वो भी उर्दू से नाबलद है, तो आपका चैनल कैसे चल रहा है? आप बताइए। आप ये उर्दू की खिदमत है। नहीं देखिए हमारे वाजिद साहब, सबसे अहम बात आपको कहना चाहूँगा, उर्दू से नाबलद रहने दीजिए, उर्दू आने दीजिए, बहुत बड़ा जो है उर्दू दां है, इसको ये एक चीज़ बाहर रख देंगे जी। मैं मिस्टर महमूद अली से ये बात जानना चाहूँगा कि चेयरमैन ने जिस दिन से जायज़ा लिया, कितनी मरतबा अपने जो है चैम्बर में वो बैठे, कितनी मरतबा जो है हम उर्दू की तजवीज़ पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये मेरे दायरे इख्तियार में नहीं आता। नहीं, दायरे जब आपके दायरे इख्तियार में ये बात इन्हें नहीं आएगा, तो फिर अब ये तमाम जो है केसीआर की तारीफ़ करते हुए मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जो नंबर 1 सीएम है हिंदुस्तान में, किसी ने काम नहीं किया, फिर ये बोलने का हक आपको कहाँ आता है? कल की जो प्रेस मीट थी उसमें चेयरमैन को लाकर बिठाया गया वक्फ बोर्ड के, उन्हें पता था कि कुछ सवाल उठेंगे वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर, ये उनको पता था। तो वहाँ पर देखिए खालिद साहब, बात ये हो रही है कि आपने कितनी वक्फ जायदादों को बचाया, बात ये हो रही है वहाँ। बिल्कुल सही है। तो जवाब आ रहा है केसीआर ने बड़ा अच्छा काम किया है, जीवो बताया जा रहा है, उन्होंने ये सब करके दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने कितने मुकदमे हारे हैं 9 साल में? सबसे अहम चीज़ देखिए कि हमारे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात की, एक ही ज़मीन भी हम जाने नहीं देंगे। मिस्टर महमूद अली साहब, क्या मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, होश के नाखून लीजिए, आखिर क्या है, एक चीज़ ज़मीन में नहीं जाने, एक इंच ज़मीन जाने नहीं देंगे। हज़ारों एकड़ जो ज़मीन जा चुकी है, सैकड़ों मुकदमे हम हार चुके हैं। आपने जो है केसीआर साहब ने जो है कमिश्नरेट बनाने का वादा किया था, तमाम जो है लीगल जो है इख्तियारात वहाँ के चेयरमैन को देने का आपने वादा किया था, और तमाम आमदनी को अब वक्फ की जो आमदनी मुसलमानों की फलाह बहबूद पे खर्च करने का वादा किया था। और कितने मुकदमे ज़ेर दौरान हैं, कितने मुकदमे आप हार चुके हैं, कितनी ज़मीनियात को जो है लाइन गिराबर ने हड़प किया जा चुका है। इन सब बातों का अब आपको जवाब आप ही को देना है जनाब महमूद अली साहब, क्योंकि आप एक नमक का एक कंकर जो है कैबिनेट में एक है आप, जबकि यहाँ आप आवाज़ नहीं उठाते, सिर्फ आप एक मिनिस्टर बन के, बाकी दूसरे कोई हकदार नहीं है मिनिस्टर बनने के, हकदार नहीं है आपकी कैबिनेट में आने के। कम से कम अगर 12% के हिसाब से भी अगर अब देखा जाए तो कम से कम 3 से 4 मिनिस्टर तो आपके पास रहते थे, मगर वो भी नहीं, उसके छोड़ दीजिए। दिलचस्पी नहीं है, नहीं दिलचस्पी नहीं है यहाँ पर। दिलचस्पी मिस्टर महमूद अली साहब को महमूद अली को केसीआर की मदेसराई करने के और कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। नहीं मदेसराई भी क्यों, देखिए कीजिए, हमारे कोई वास्ता नहीं है, मगर वाक़ई मदेसराई जब होनी चाहिए, वाक़ई
مسلمانوں کی حالت ازار مسٹر چیف منسٹر صاحب کی چیئرمین شپ میں اگر جو ہے چیف منسٹر شپ میں اگر ہوتے، مسلمانوں کا بھلا ہوتا، مسلمانوں کی فلاح بہبود ہوتی تھی، ان کو جو ہے ان کے قدموں پہ کھڑا کیا جاتا تھا، ان کے تعلیم کے لیے آگے بڑھایا جا سکتا تھا، اوورسیز اسکالرشپ کا جو بجٹ صحیح طریقے سے خرچ کیا جا سکتا تھا، فیس ری ایمبرسمنٹ کیا جا سکتا تھا۔ فیس ری ایمبرسمنٹ کی بات آ رہی ہے تو میں بولنا چاہتا ہوں، پھر مجھے کئی طلبہ نے فون کیا کہ ان کے یہاں فیس ری ایمبرسمنٹ، فیس باز ادائیگی کا عمل شروع نہیں ہوا، صرف 2-3 ہزار روپے بھیجے گئے ہیں۔ تو میڈیکل کے طلبہ ہیں تو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنا خرچ کر دیا، کہاں گیا؟ نہیں، وہی مسٹر محمود علی صاحب، آپ جو ہے ایک بڑے عہدے پہ ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، ہوم منسٹر کا مطلب عزت کرنا ہے، منسٹر چاہے کوئی بھی ہو، ایک اخلاقی طور پہ آپ کا میرا، ہم تو غیر جانبدار صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، پیغام ٹی وی غیر جانبدار صحافت رکھتے ہیں، ہم آپ کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے تعمیر، ہم آپ کے سامنے تجاویز پیش کرتے ہیں کہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں اس کا ثبوت عوام کے سامنے لائیے، آپ مسلمانوں کا کتنا فائدہ آپ نے کیا ہے تک۔ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے سونا چاپلوسی کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، اتنی خوشامد پسندی کی ضرورت اس واسطے نہیں ہے کہ آپ جتنی بھی خوشامد کریں گے، عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ عوام کا جو ہے آپ کی ان باتوں میں آ کے جو ہے پھر آنے والے الیکشن میں شاید تائید کرو یا نہ تائید مت کرو۔ اور ایک چیز خاص بات کہنا چاہوں گا، ہمارے واجد صاحب، فیس ری ایمبرسمنٹ کا معاملہ ہو یا اوورسیز اسکالرشپ کا معاملہ ہو یا اور جتنے بھی جو معاملات ہیں، کیا محمود علی صاحب اس سے واقف ہیں کہ کتنا بجٹ ریلیز کیا گیا، کتنے جو ہے نہیں، اب واقف ہیں۔ کیوں واقف ہیں؟ وہ کھلے انداز میں بول رہے ہیں کہ ہم نے فیس ری ایمبرسمنٹ میں اتنا خرچ کیا ہے، تو اعداد و شمار آ گئے ہیں، لیکن بچے ابھی بھی پریشان ہیں۔ نہیں بھائی، وہی دیکھیے، اعداد و شمار آنا اور اس کی باز ادائیگی ہونا دو ڈفرینس تعلقات ہیں۔ آپ ریلیز کریں بجٹ، نو پرابلم، وی ہیو نو آبجیکشن فار دیٹ، ہاں، اٹ از یور آؤٹ لک۔ بٹ ایک چیز اس میں کیا ہے واجد صاحب، تمام چیزیں آنے کے باوجود بھی نوجوانوں کی، جو طالب علموں کی میڈیکل سے جو بھی تعلیم حاصل کر پریشان حال ہے، کیوں ہے؟ اس کا جواب تو صرف محمود علی صاحب دے سکتے ہیں۔ انٹرویو میں بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی، نمبر 1 چیف منسٹر ہے، مسلمانوں کے لیے آج تک اتنا کام کسی سے نہیں کیا۔ تو میں مسٹر محمود علی صاحب سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا فائدہ ہوا، مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے کیا کیا کام کیا ہے، اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر جاری کیجئے۔ الیکشن کا زمانہ ہے، فوری طور پہ اگر کریں گے تو یہ جو عوام جو پریشان حال زندگی گزرے، ایک آس اور امید سنہرے تلنگانہ کی جو لگا کے رکھے تھے، وہ سنہرا تلنگانہ کہاں گیا مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا واجد صاحب۔ آج کل کیا ہو گیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ محمود علی جو چیز ہیں، چیز اس لیے کہہ رہا ہوں، انہیں چیز ہی کہنا چاہیے، کیوں کہ یہ جو چیز ہیں محمود علی، یہ ان کی باتیں مذاق کیوں موضوع بن گئی ہیں؟ آج کل ہر ایک کی زبان زد عام ہے، چائے پہ چرچا ہو رہی ہے، ہوٹل میں بیٹھو چرچا ہو رہی ہے، یا باہم گفتگو کریں تو وہاں بھی محمود علی کا ذکر آ رہا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا آدمی کیسے گر سکتا ہے، تو یہ مذاق کا موضوع بن گیا ہے۔ نہیں، مذاق ہو رہا ہے صاحب۔ اور ایک چیز کیا ہے، آپ بات کرتے سوچ سمجھ کے بات عوام کے سامنے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں، آپ ایک بڑے عہدے پہ فائز ہیں، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طریقے سے آپ کے خیالات کا اظہار کریں۔ یقیناً آپ کیجئے، KCR صاحب کی صبح سے لے شام تک تعریف کیجئے، ہم کو اس سے کیا آبجیکشن ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، مگر جہاں مذاق کا بونو بدل، اب آپ جو ہے بڑی بڑی باتیں، وہ ہم وقف کے ایک ایک انچ جانے دیں گے، ہزاروں جو ہے ایکڑ زمین جا چکی ہے، وقف کے ایک نہیں جا سکیں گے، 9 سال 4 مہینے کا وقفہ ہوا، کئی مقدمے ہار چکے ہیں۔ اور ایک چیز میں مسٹر محمود علی صاحب سے کہنا چاہوں گا، اگر واقعی آپ نے جو بات کہی کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے مسٹر KCR نے جو ہے کام کیا ہے، تو پھر یہ وقف کو جو ہے لاکھ جو اس کو خفل ڈال دیا گیا ہے، اس کے اندر کیا ریکارڈ روم کو خفل ڈال دیا گیا، کیوں اس کو کھولا نہیں جا رہا ہے؟ اس کو کیوں کھولا نہیں جا رہا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں کھولا جا رہا؟ اب یہ سوال میں مسٹر محمود علی صاحب سے کرنا چاہوں گا، کیا کب جب اس کو جو ہے دیمک کھا جائے گی؟ سوال کا وہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ دینا چاہیے، میرا جواب نہیں ہے، یہ عوام کا جواب ہے، مسلمانوں کا جواب ہے، مسلمانوں کا سوال ہے۔ یہ وقف بورڈ جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے،
تو یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ شمشاد قادری، واجی صاحب، خود مسٹر محمود علی صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ سوال اٹھائیں اور حکومت تک یہ سوال پہنچائیں کہ جو وقف مسلمانوں کے لیے قائم کیا گیا تھا، جن کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا تھا، راجا مہاراجا بادشاہوں نے، بڑے بڑے اسلاف نے جو یہ وقف جائیدادیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا گیا، اللہ کی راہ میں کی گئی ہے، ایک مرتبہ وقف ہونے کے بعد تا قیامت وہ وقف ہی رہتی ہے۔ تو مسٹر محمود علی، اب آپ تھوڑا دلیرانہ انداز میں یہ بات کہیے اور چیف منسٹر صاحب کے نالج میں لائیے کہ منشاء وقف کیا ہے۔ قادری صاحب، اب آپ یہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں تو میں آپ سے پھر ایک سوال نکل کر آ رہا ہے اس میں سے، تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب دودھ کی حفاظت بلیوں کے حوالے کر دی جائے تو دودھ محفوظ رہ پائے گا؟ کیسا رہ پائے گا سر؟ یہ سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے نا قادری صاحب، آپ انہیں یہ بتائیے، وزیر اعلیٰ KCR سے آپ استفسار کیجیے کہ آپ نے جو اقدامات کیے ہیں، جن جن پارٹی ورکرز کو لا کر وقف بورڈ میں متعین کیے ہیں، آپ انہیں وہاں سے پہلے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ بالکل ضرورت ہے، کیونکہ یہ پورا ادارہ، اس کا اسٹرکچر دیکھیے آپ، کوئی کہتا ہے کہ گنگا میں ہاتھ دھونے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ کمیشن چاہیے مجھے۔ مقدمے اس لیے لڑے جا رہے ہیں کہ مقدموں کو ہارا جائے۔ نہیں، مقدموں کو ہارا جائے نہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک بات اگر غور کریں مسٹر محمود علی صاحب، آپ کے سامنے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا، ذرا اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کیجئے۔ بڑے سے بڑا وکیل آپ کو مل سکتا ہے، الحمدللہ آپ کے پاس جو ہے فنڈ ہے، آپ کے پاس ہر چیز ہے، بڑے سے بڑا جو ہے وکیل کو کھڑا کر کے آپ مقدمے میں جیت سکتے ہیں۔ مگر یہاں کھلی بات یہ ہے کہ ایسے وکلا ہیں جو صحیح طریقے سے مقدمہ لڑ نہیں سکتے، ایسے وکلا کو کھڑا کر کے جو ہے مقدمے ہار کے مسلمانوں کی ہائے بددعا آپ کو اور آپ کی حکومت کو اور وہاں کے جتنے چیئرمین اب تک آئے ہیں، یہ مسلمانوں کی ہائے بددعا لگنے والی بالکل ہے۔ ان کو معاشی طور پر مسلمانوں کو بدحال کیا جا رہا ہے۔ بدحال کیا، یہ ساری ذمہ داری مسٹر محمود علی، آپ ایک ہی منسٹر ہیں، ایک مسلمانوں کی آپ نمائندگی کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی جو حالت گزار ہیں، مسلمانوں جو پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان جو فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، وقف جس لیے غیر انیخی صورتحال ہے۔ وقف کا مطلب تھا، منشاء وقف کیا تھا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا منشاء وقف کیا تھا، اور وقف کی آمدنی کہاں جا رہی ہے، کتنے جو ہے مسلمانوں کو ان کے قدموں پہ کھڑا کیا گیا، کتنے مسلمانوں کی جو ہے ان کو تجارت میں ان کے ساتھ مدد کی گئی، کتنے بیماروں کا علاج کیا گیا، کتنے بیواؤں کو آپ نے وظائف جاری کیے، کتنے متعلقہ کو آپ نے وظائف جاری کیے، اور جو مسلمان جس مقصد کے تحت وقف کا محکمہ قائم کیا گیا تھا، کیا مسٹر محمود علی صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا، کیا یہ محکمہ وقف ان مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے، ان مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہے جو بھوک اور پیاس کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کی مدد کر رہا ہے؟ مسٹر محمود علی صاحب، اب بھی وقت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈریے، اسلام کو جو ہے صحیح طریقے سے جانیے۔ آپ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کر کے اس کو نبھایا نہیں جاتا ہے تو اس کی کتنی بڑی وعید ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے مسٹر محمود علی صاحب، آپ ایک بہت بڑے عہدے پہ فائز ہیں۔ ہم آپ کے اوپر یا KCR پہ کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، ہمارے تجاویز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ ان تجاویز پہ غور کرتے ہوئے مسلمانوں کی حالت زار اگر صحیح کرنا ہے، اگر آپ واقع KCR صاحب اگر مسلمانوں کی صحیح آپ بھلائی چاہتے ہیں تو اب آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے یا مرے ہوئے ضمیر کو زندہ کرنا ہے؟ زندہ نہیں، اگر ضمیر کی آواز پہ اٹھیں گے، کرسی آج رہنے والی ہے، کل جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، الحمدللہ، اللہ آپ کی زندگی بہت اچھی ہے، آپ ڈپٹی چیف منسٹر بڑھے، آپ وزیر داخلہ بنے، آپ کا جو ہے TV چینل ہے، آپ کے اخبارات ہیں، الحمدللہ آپ کی ہر چیز مالدار شخصیت بھی ہیں۔ تو اب آپ اپنی ضمیر کی آواز پر آپ کی تجاویز، میں چاہوں گا کہ آپ چیف منسٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کے ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے یہ بات کہیے کہ صاحب وقف کی جتنی آمدنی ہے، ان سب کی آمدنی کو وقف کے جو ہے اچھے سے اچھے وکیل کو کھڑا کر کے جو قابضین ہیں اس کو ہٹاتے ہوئے اس کی جو بھی آمدنی ہے مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنے کے لیے، یہ بات اگر واقعی آپ کا ضمیر زندہ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی خدمت ہو اور اللہ کا رسول کا ڈر بھی آپ کو ہونا بے ضروری ہے، زیادہ خوشامد کرنا بھی جو ہے یہ بھی جرم ہے۔ آپ جو ہے مسلمانوں کی حالت زار کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے اپنی ضمیر کی آواز پہ آئیے، آپ کے تجاویز چیف منسٹر تلنگانہ تک پہنچائیں گے، اس بات کی امید تو ہے، مگر
میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہو رہے ہیں, جو KCR صاحب کی تعریف ہو رہی ہے, یہ صرف اور صرف الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کی بات ہے. وہ کنبھکرن کی بات ہے نا, 6 مہینے سوتا ہے 6 مہینے جاگتا ہے. آپ ایک مرتبہ الیکشن ہونے کے بعد ووٹ کی جو اہمیت ہے ہمارے عوام بھی پھر سے ربن کاٹتے ہوئے دکھائی دیں گے. پھر سے ربن کاٹتے دکھا دیں گے. اور ایک خاص طور سے میں کہنا چاہوں گا, اب جتنے بھی مسلمان ہیں, پچھڑے طبقات کے لوگ ہیں, SC ہیں, ST ہیں, BC ہیں, ان کو پچھلی 10 سالہ جتنی بھی کارکردگی ہے مسٹر KCR کی, اس پہ نظر ڈالتے ہوئے اپنی ضمیر کی آواز پہ, کیونکہ ووٹ آپ کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے, آپ کے بچوں کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے, آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے. آنے والے 5 سال یہ ووٹ آپ کا پیچھا کرے گا. تو میں تمام عوام سے اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا واجد صاحب کہ ووٹ صرف 5,000 4,000 میں بکنے والی چیز نہیں ہے. ووٹ دینے کا حق شمشاد قادری کو, ووٹ دینے کا حق واجد صاحب کو ہے, ووٹ دینے کا حق تمام تلنگانہ کے مسلمان, ہندو, سکھ, عیسائی سب کو ہے. ووٹ کسی کے کہنے پہ, کسی کے بلانے پہ 5,000 4,000 میں ووٹ بکنے والی چیز نہیں ہے. ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے. تمام جتنے بھی مسلمان ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, تمام کمیونٹیز سے میری ہمدردانہ اور ایک اپیل ہے کہ ووٹ کی اہمیت کو سمجھیے. ووٹ کی جو ہے ایک مرتبہ آپ کا ایک ووٹ آپ کی زندگی میں تہلکہ مچا سکتا ہے, آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتا ہے. مگر ووٹ دینا آپ کا حق بھی ہے, اور حق اس طریقے سے ہے کہ ووٹ کا استعمال اس حقدار کو دیجیے جو آپ کے آنے والے 5 سال تک آپ کی خدمت کرتے ہوئے, آپ کے درد میں ساتھ رہتے ہوئے, آپ کے پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے, آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے, آپ کے بچوں کی تجارت کے لیے, آپ کے بچوں کی آپ کی بیماری میں, آپ کے دکھ میں ساتھ دینے والے ایسے کینڈیڈیٹ کو چنیے. انشاءاللہ تعالی ہم اس بات کا ہم کو امید رکھتے ہیں کہ چاپلوسی کرنا چھوڑ دیجیے اور لوگوں کے جھانسے میں آنا, اب جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم 9 سال کے بعد کچھ کریں گے, 15 سال کے بعد کچھ کریں گے. 10 سال سے آج تک کا جو وقت گزرا ہے یہ عوام کو سوچنا چاہیے. اور تمام نوجوانان ملت اور تمام ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی جتنے نوجوان ہیں, جتنے بزرگ حضرات ہیں, جتنے سمجھدار لوگ ہیں, جتنے دانشور ہیں, اب ان کو یہ بات کے طرف تمام ووٹرز کو راغب کرنا ضروری ہے. دانشوران ملت اور جتنے بڑے بڑے جو ہے بیوروکریٹس ہیں, ان کو اب یہ چاہیے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. ضمیر کی آواز پہ عوام سے آپ اپیل کیجئے کہ کون آپ کے ساتھ کام آنے والا ہے, کون آپ کو جو ہے مدد کرنے والا ہے. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو بہت اچھے مشورے دیے. دوستو, خالد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اگر صرف ایک وقت کی جائیدادوں کو اکٹھا کیا جائے. ایک منٹ واجد صاحب, ایک منٹ رک جائیے. یہ وقف کا جو ایک بات میں کہنا بھول گیا, اگر واقع وقف کی جائیداد, وقف کی جتنے بھی آمدنی ہوں گی واجد صاحب سے میں وہی بول رہا ہوں, آپ نے ہی کہا ہے بات. تو خالد صاحب کا کہنا ہے کہ وقف بورڈ کی آمدنی کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ہمیں کسی حکومت کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقف بورڈ اگر ہمارا سدھر جائے تو یہاں کے تلنگانہ, ریاست تلنگانہ کے ایک بھی مسلمان غریب نہیں ہوگا. خالد صاحب یہ کہہ رہے تھے. اب اس وقف بورڈ کو سنبھالنا آپ سب کی ذمہ داری ہے, اور آپ سب کو عوام کی خاص طور سے عوام ہی سے مخاطب ہوں میں جی. تو خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اکٹھا ہونا ہے اور وقف بورڈ کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے. اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو ہمیں کسی ٹمریز کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی کالج کی ضرورت نہیں, ہمیں کسی پیسے کی ضرورت نہیں. ہم ہمارے پیسے سے دواخانے ہمارے ہوں گے اور کالجز ہماری ہوگی, کالجز ہمارے ہوں گے. تو ایسے میں یہ گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے کہ وقف کی املاک کو بچایا جائے. اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اس ادارے میں ایسے لوگوں کو لا کر بٹھا دیا گیا ہے جو صرف حکومت کی گن گاتے ہیں, نہ کہ جائیدادوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہے تو آپ ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیجئے اور لائک کرنا نہ بھولیں, سبسکرائب ضرور کیجئے. آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی. مجھے دیجیے اجازت. آداب, شب بخیر.